اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ یہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی بہت ساری چیزوں کا حکم دیا اور امت مسلمہ کو بھی بہت ساری چیزوں کا حکم دیا ہے۔ بعض احکامات ایسے ہیں حلال و حرام کے سلسلے میں جو پچھلی امتوں میں ناجائز تھے، اس امت میں جائز ہیں، پچھلی امتوں میں وہ جائز تھے، اس امت میں ناجائز ہیں۔ اس طرح کے بعض مسائل ہیں، لیکن اخلاق حسنہ، اللہ کی عبادت، سماج کی اصلاح اور درستگی والے کام ایسے ہیں جو پچھلی امتوں سے بھی اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، اور اس امت سے بھی وعدہ لیا ہے۔ ہم نے قرآن کی جو آیت پڑھی اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اولاد سے یعنی بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ یہ وہ وعدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا، لیکن یہ وعدہ امت مسلمہ سے بھی لیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ نمبر 4، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ نمبر 5، مساکین کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اور اس دائرے کو اور بڑھا لیں، قرآن کی دوسری آیتوں کو شامل کر لیں، احادیث کو دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا ایک ایسا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تقریباً تمام امتوں سے لیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اس کی وحدانیت کو ماننا، یہ تمام دین کا، تمام انبیاء کا یہ اہم پیغام رہا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو مانے بغیر، اس کی عبادت کیے بغیر ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ہم شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج جو ہمارا سماج ہے، جس سماج میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس سماج میں ہم دن رات مشاہدہ کرتے ہیں کہ اکثر افراد ایسے ہیں جو اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے، اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے، اپنے والدین کی توقیر نہیں کرتے، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی خلاف ورزی کرنے والے وہ افراد ہیں جو والدین کی تعظیم و توقیر اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی آل و اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے۔ ہم اپنے گھر کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن گاؤں، محلے اور اڑوس پڑوس کے یتیموں کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، گاؤں گھر کے مسکینوں کا ہمیں خیال نہیں ہے۔ اگر ہم سچا پکا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو دوستو، اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، اللہ کے دیگر احکامات کو ماننے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ہر اعتبار سے خیال رکھیں۔ حسن سلوک بات کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے، حسن سلوک گفتگو کے ذریعے بھی ہے، حسن سلوک مال و دولت کے ذریعے بھی ہے، حسن سلوک ان کی پریشانی کو دور کرنے کے ذریعے بھی ہے۔ حسن سلوک کے مختلف صورتیں اور مختلف طریقے ہیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم جب قرآن کے ان احکامات پر عمل کریں گے، اپنے والدین کے احترام کو ملحوظ نظر رکھیں گے اور پھر اسی طرح دیگر احکامات کو ملحوظ نظر رکھیں گے، تو پھر ایک اچھا سماج وجود میں آئے گا، ایسا سماج وجود میں آئے گا جیسا سماج مدینہ منورہ میں دیکھا گیا تھا، اور جیسا سماج
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر امت کے اور لوگوں کے حوالے کیا تھا۔ دوستو یہ عہد و پیمان کریں اور یہ وعدہ کریں کہ اللہ کی عبادت کریں گے اور پھر اس کی وحدانیت کا ہمیشہ خیال رکھیں گے، قلب و جگر میں اس کی وحدانیت کو بیٹھالے رہیں گے، اور والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ انشاءاللہ اس قرآن کے اس عمل کو مضبوطی سے تھامیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل صوت الحق بگڈھرا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔